قیامت تک کیا معاملہ ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے خبر کو بندے کو رکھتے ہیں تو رکھنے کے بعد جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر جب اس کے سوال جواب کرتے ہیں تو اگر وہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، بلکہ یہ فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے، روح قبض ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام کی روح قبض کرنے پر ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے بھی بہت سارے فرشتے ہیں، عذاب کے بھی ہیں، رحمت کے بھی ہیں۔ ایک نیک مومن کا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ رحمت کے فرشتے آتے اس کے پاس، تو وہ دیکھتا ہے، اس پر سارے حالات ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں، اب میری روح قبض ہونے والی ہے، اب میں مرنے والا ہوں۔ اور وہ فرشتے اگر میت مرنے والے کے پاس 500 بھی کھڑے ہوں، کسی کو نظر نہیں آتے، وہ اسی کو نظر آتے ہیں جس کی روح قبض ہونے والی ہے، جس کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اسی کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے سے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں پر بھی فرشتے موجود ہیں، ہمارے دائیں طرف بائیں طرف بھی فرشتہ موجود ہے، نیکیاں لکھنے والا ادھر ہے، گناہ لکھنے والا ادھر ہے، جتنے مسجد میں لوگ ہیں اس سے زیادہ تو فرشتے موجود ہیں، یہاں نظر نہیں آتے، کیوں؟ اللہ نے آنکھوں میں پردے ڈالے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، نیک رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے۔ کون سے فرشتے آئے؟ میت کو مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یہ ایسے مہم صورتیں، اتنی خطرناک شکلیں ان کی ہیں، یہ مجھے لے جاتا ہے، کیا میرا حل کریں گے، میرا کیسی مار ماریں گے، کیا کر دیں گے میرے ساتھ یہ لوگ، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، یہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یوں سمجھیں کہ پولیس آئی کسی کو پکڑنے، اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاتھ میں اتنے موٹے موٹے لٹے 3rd ڈگری دینے والے لے آ کے، اب بھی سمجھ جاتا جب کرے خطرناک پولیس بھی لے آ کے دینے والے 3rd ڈگری، اب ان کو سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ وہ خطرناک پولیس لے آنے کے راستے، میرے کام بھی ویسے تھے، تو فرشتے بھی ویسے بھیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، غیبتیں کرنے والوں کے لیے، چغلی کرنے والوں کے لیے، حرام کمانے والوں کے لیے، حرام بولنے والے، حرام دیکھنے والے، حرام سننے والے، حرام کھانے والے، حرام پہننے والے، جو بھی حرام کاموں میں ملوث ہیں، ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ عذاب کے فرشتے جب آئیں گے تو آدمی جب سمجھ جائے گا کہ یہ میرے اعمال کا صحیح سامنے نظر آ گیا، مقامات عمل کہ جیسا میں نے عمل کیا اسی کے لحاظ سے میرے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آتے ہیں، اور اگر اچھے رحمت کے فرشتے آ گئے، نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، ذکر کرنے والا تھا، حرام سے بچنے والا تھا، رحمت کے فرشتے آ گئے، اس کو لے جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، اور بڑے ہی رحمت کے ساتھ اس کی روح کو بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ پروٹوکول کے لیے کو لینے کے لیے، روح کو لینے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے یا عزت دی جاتی ہے کہ بہت سارے فرشتے ساتھ میں آتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کا استقبال ہے، جیسے کسی کو دعوت میں بلایا جا رہا ہے، ہاں بھائی آ جاؤ فلاں کی دعوت، ایک تو فون پہ لوگ دعوت دیتے ہیں، ایڈر کارڈ لا کے دیتے تھے، فون پہ دے رہے، واٹس ایپ پہ دے رہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ گاڑی بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، 4 لوگوں کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، 4-6 آدمی آ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں دعوت میں، بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے نیک بندوں کے پاس ایسے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو پروٹوکول کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے کہ آپ کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، رحمت کے فرشتے، تو وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کی روح پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں کو طے کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جہاں تک رب تعالیٰ چاہتا ہے وہاں تک اس کی روح پہنچتی ہے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے روح کے لیے فرماتا ہے کہ اس کو لے جا کر سوال جواب کے لیے اس کو لے جاؤ اور اس کی روح کو جس سے پہ اتار دو، خبر کو اتار دو، چنانچہ اس کی قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں اور سوال ہوتا ہے، سوالات کے بعد محترم بھائیوں الحمدللہ اگر وہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو ماشاءاللہ فرشتے کہتے ہیں نومۃ العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اور قیامت کا دن قائم ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی 5 منٹ کے لیے لیٹا، 5 منٹ کے لیے بھی میں لیٹا، بس اٹھ گیا، کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، اچھا قیامت آ گئی، ارے میں تو ابھی لیٹا تھا،
تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت آ جائے گی، صدیاں گزر جائیں گی، اس کو قیامت جو ہے بس تھوڑی دیر کی نیند ہوگی اور اس کے لیے قیامت آ جائے گی۔ ہاں جو بے نمازی اللہ کا نافرمان ہے اس کے لیے تو خوشی مت کے عذاب ہوگا قبر کہ عذاب قبر حق ہے۔ سرکار نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے، تو قبر میں عذاب دیا جاتا، اور خاص کر ان لوگوں کا عذاب ہوتا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب لگا لیتے اپنے کپڑوں پر، جسموں پر، اور دوسرا چغلی کرتے ہیں، یہاں قسم کے وہاں لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، قبر کا عذاب سے بچنے کا بھی سرکار نے طریقہ بتایا کہ جو قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ سورۃ الملک، یہ 29واں پارے کے کا پہلا جو سورہ ہے، 2 رکوع اس کے اندر سورۃ الملک۔ تو یہ سورۃ الملک جو مسلمان روزانہ پابندی سے رات کے وقت، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب ہوئی رات شروع ہوئی، تو جو کوئی رات میں مغرب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک رات ہوتی ہے، تو جو کوئی بندہ روزانہ سورہ ملک رات میں پڑھے گا، اللہ اس کو خبر کے عذاب سے بچائے گا، اور یہ سورت قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت بھی کرے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک محفوظ رہے، تو اس کو پڑھ لیا کرے روزانہ۔ تو آپ یہ اپنا معمول بنائیے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ لیں۔ یہ سورت اس وقت کام آئے گی جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا، سب قبر میں اتار کر، مٹی میں اتار کر، اوپر مٹی ڈال کر جب سب لوگ چلے جائیں گے اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ قبر میں کفن کے ساتھ پڑے ہیں، اس وقت یہ سورۃ الملک، یہ اس وقت یہ آپ کو عذاب سے بچانے آ جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ اس کی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا حکم ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ایسی تقریباً 700 آیتیں، 700 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونا چاہے تو مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وہاں پر فرمایا کہ اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں، اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، نماز پڑھا کر۔ تو اللہ کی یاد کہنے ہیں نماز میں۔ سب سے بڑا وظیفہ، آپ کے کاروبار میں مشکلات ہیں، آپ کی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی وظیفہ پاورفل نہیں ہے، سب سے پاورفل وظیفہ وقت نماز، جماعت کے ساتھ سنت نوافل پڑھتے ہوئے کمپلیٹ پوری نماز، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں، صحت میں، رزق میں، اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ یہیں پہ ہار جائے، نماز نہ پڑھے، تو بے نمازی جو ہوتا ہے، اب وہ بے نمازی بیچارہ، نہ اس کی عمر میں برکت ہے، نہ اس کی صحت میں برکت ہے، نہ اس کے کاروبار میں برکت ہے، وہ ہمیشہ پریشان 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 ساری زندگی پریشانی میں گزارتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ نماز جو نہیں پڑھتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے ویل کی وادی ہے۔ ویل ایک وادی کا نام ہے، بہت بڑی جہنم کی وادی کا نام ویل ہے، اور اس وادی میں پہنچ جائیں گے بے نمازی، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھنے والے، نمازوں کو قضا کرنے والے، ظہر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، عصر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر کا وقت جانے کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اب عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ٹائم جب چلا گیا، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، اب مغرب پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح وقت پورا گزار کر مکروہ وقت، یعنی برا وقت ختم ہونے کے بعد جو دوسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جب نماز پڑھنے کو کہتے ہیں قضا کرنا، سستی، کاہلی، پڑھیں گے ابھی ٹائم ہے نا، ابھی پڑھیں گے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے نا، ابھی پڑھیں گے۔ تو ایسا کرتے 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 نمازوں کا وقت جانے کے بعد اب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز میں سستی کرنا۔
اور فرمایا ان نمازیوں کی خرابی ہے. کس کی خرابی ہے؟ نمازیوں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نمازیوں کی خرابی ہے، ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بے نمازی تو گیا، یہ خرابی کس کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں نماز. سستی، کاہلی، ابھی پڑھنا ہے، ابھی ٹائم ہے، تھوڑی دیر سے اٹھتا ہوں، تھوڑا یہ کر کے اٹھتا ہوں، تھوڑا یہ کر کے اٹھتا ہوں. تو یہ جو سستی اور کاہلی ہے، اسی کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا کہ ان کے لیے خرابی ہے، ان کا ٹھکانہ ویل ہے. اور ویل کیا ہے؟ فرمایا کہ اونٹ جو ہوتے ہیں ان کی گردن کتنی موٹی ہوتی ہے. اونٹ کی گردن، اونٹ دیکھا ہوگا کتنی موٹی گردن ہوتی ہے اس کی، کتنی موٹی اونٹ کی گردن. تو اونٹ کی گردن کے اتنے موٹے موٹے زہریلے سانپ جن کو اژدہا کہا جاتا ہے، بہت لمبے لمبے، ایک ایک مہینہ چلتے جائے بندہ تو اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. اتنے لمبے اور اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے سانپ اس وادی میں پھر رہے ہیں، اس میں اس کو ڈال دیا جائے. تو ایک ایک سانپ، ایک ایک اژدہا جب بے نمازی کو ڈنک مارے گا، ایک ہی ڈنک مارتے ہی 1000 سال تک انسان تڑپتا رہے گا. 1000 سال ایک ڈنک پر. پھر بچھو کتنا بڑا، گھوڑا اور گدھا، اس کے بیچ میں ہوتا خچر، خچر کا اتنا بڑا بچھو ہوگا جو بے نمازی کو جہنم میں ڈنک مارے گا، اور اس کا اثر پورے جسم میں سرایت کر جائے گا. اور 1000 سال تک اس کا بھی درد انسان قبر میں محسوس کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرابی اور بے نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. نماز پڑھتے ہیں جب دل بولا جب پڑھتے ہیں، چلو ظہر پڑھ لیں گے کیا، چلو پڑھ لو. عصر بعد میں پڑھیں گے، چھوڑ دیا عصر. مغرب نے ذرا وہ کام تھا نا وہ کر لیں گے پہلے، بعد میں دیکھیں گے، پڑھ لیں گے. مغرب چھوڑ دی. پھر عشاء، تو عشاء پڑھ لیں گے. تو کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، اس کو کہتے ہیں نماز سے غفلت. تو ویسا نہیں، اذان کا وقت دیکھنا، اذان کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا. تو جو یہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرابی ہے نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وقت مقررہ پر پڑھو، جو وقت ہے اس پر پڑھا کرو، جس کو کہتے ہیں بدوقت نماز، اپنے وقت میں پڑھنا. ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے نماز مومنوں پر وقت پر بلا فرض رکھا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے. پہلے تو پڑھ نہیں سکتے، بعد میں پڑھنا یہی قضا کرنا ہے. تو وقت پہ نماز پڑھنا. مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھ لینا، قضا نہیں کرنا، یہی منع کیا گیا. تو جو قضا کرتے ہیں ان کے لیے خرابیاں ہیں، اور جو پڑھتے نہیں ان کا تو حال بہت ہی برا ہونے والا ہے، ان کا تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا، بے نمازی نہیں، سستی کرتا، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے نماز کے سست رہنے والے کے لیے 6 اس کے لیے عذابات اللہ نے دنیا میں رکھے جو نمازوں سے غافل ہے. تو ایسی 6 عذابات ہیں. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو نمازوں میں سستی کرتا ہے لوگوں میں ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی عزت ختم ہو جائے گی. اس کی بے نمازی، سستی کرتا ہے، کوئی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، لوگوں میں بے عزت، ذلیل ہو گیا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ عام مسلمانوں کے لیے جو دعا ہوتی ہے بڑے بڑے جلسوں میں، عید کے اجتماع میں، عید کا اجتماع، ہزاروں مسلمان عید کے ٹائم پہ آتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. تو ان دعاؤں میں بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا. تو دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں. جو 5 وقت نماز کے پابند نہیں ہیں تو اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں کہ اے اللہ سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرما، سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو اس میں بے نمازی چھانٹے جا رہے ہیں.
کہ بے نمازی ان کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہے، یہ دعا ان کے حق میں قبول ہے جو پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، دعائیں ان کے حق میں قبول ہو رہی ہیں۔ تو دوسرا عذاب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تیسرا، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، مثلا غریب بچی کی شادی کر رہا ہوں کہ بھائی 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، ایک یتیم بچی ہے، غریب بچی ہے، اس کے والد نہیں ہے، چلو میں اچھا کام کر کے 2 لاکھ روپے دوں گا، اچھا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ بے نمازی چونکہ بے نمازی ہے اس وجہ سے اس کے اچھے اعمال کا بھی اس کو ثواب اللہ نہیں دے گا کیونکہ بے نمازی، یہ بھی حدیث شریف میں آیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے نمازی کو موت کے وقت ذلت کی موت دے گا، یعنی بے عزتی کی موت مرے گا، عزت کی موت نہیں آئی، بڑی بے عزتی کی موت آئی۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوکا مارے گا، یعنی بھوک لگ رہی تھی آدمی کو، جو بھوک اب محسوس ہوتی جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، روزہ رکھے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے چلو افطار کا وقت قریب آ رہا ہے تو کچھ کھا لوں گا، لیکن جو بھوک اس کو محسوس ہو رہی ہے، تو جو بھوک ہے اللہ تعالیٰ ایسی شدت کی بھوک ڈال دے گا اس کے اوپر کہ بھوکا مرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیاسا مارے گا، شدت کی پیاس، پیاس سے تڑپ رہا، پیاس سے بلک رہا۔ یہ 6 سزائیں، پیاس، بھوک، ذلت کی موت، عام مسلمانوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں، پھر کوئی اچھے عمل کا اس کو ثواب نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہ 6 سزائیں تھیں بے نمازی کی، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب آئیے 3 سزائیں اس کی ہیں مرتے وقت، یعنی قبر میں جانے کے بعد۔ قبر میں جائے گا تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں آگ بھڑکائے گا، قبر میں آگ ہوگی، بے نمازی ہے، قبر میں آگ ہے۔ دوسرا فرمایا اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، 2 طرف سے قبر دبائے گی، یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جائے گی، ایسا قبر 2 طرف سے دبائے گی، کیونکہ وہ بچی پھوکا بھی نہیں کر سکتا، بچاؤ بچاؤ کوئی بچانے والا نہیں، دیوار قریب آ ادھر۔ اب جو حال ہوگا، جیسے کوئی پہلوان اگر کسی کو عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر دوست ایک دوسرے کو گلے مل کے دباتے ہیں، ایک اچھا باڈی بلڈر ہے، دوست دبلا ہے، تو یوں لے کے دباتے ہیں تو اس کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے کہ اور دبا تو مر جاؤں گا۔ تو خبر جب دبائے گی، وہ پہلوان رہو کوئی بھی رہو، خبر ہر کو دباتی ہے جو بے نمازی ہے، تو جب وہ خبر دباتی ہے ایسا دباتی ہے کہ دونوں دیواریں مل جاتی ہیں، تو پسلیاں ٹوٹتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، اور پھر بندہ اس کی روح جب تکلیف سے تڑپتی ہے، مرتا نہیں انسان، زندہ رہتا ہے، پھر ہٹ جاتی ہے، پھر اس کی پسلیاں اچھی کر دی جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، پھر دباتی خبر، وہ بھی تڑپ رکھے، پھر دبا رہی، چیزیں مار رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی اس کے چکو پکڑ سننے والا نہیں۔ اس کے بیٹے اس کے کاروبار کو سنبھال لیے، اس کی بیوی دوسرا نکاح کر لی، اور اس کے دوست اس کو بھول گئے، اس کے بھائی اس کو بھول گئے، اس کو کوئی یاد نہیں رکھا دنیا میں، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، سب اپنے کام میں مصروف ہے، وہ بیچارہ خبر میں اب پریشان ہے۔ دوستوں کی خاطر نمازیں چھوڑا، اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ دیا، پرورش کرنا ہے بچوں کی، کاروبار میں لگا ہوا ہے، ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، جن اولاد کے لیے اس نے اپنی زندگی پوری لگا دی، وہ اولاد اس کی خبر پہ آ کے ٹھہر کر فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے خبر میں جانے کے بعد، آ کے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب مر گئے، اس سے ہمیں کیا فائدہ، ہاں اس کے ساتھ احسان کریں گے جو زندہ ہے، جس سے ہمیں کچھ پروفٹ ملے گا، ریٹرن ملے گا کچھ، یہ تو مر گیا، اس سے بھی کیا ملنے والا ہے، اس کے پیچھے کیا ٹائم برباد کریں، چھوڑو اس کو، چلو اس کے پاس چلیں گے، اس کے کچھ بات کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اس سے بات کرو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اس سے بات کرو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، وہ تو مر گئے، ابا مر گئے، اب کیا کر سکتے، ہو گیا چلو اب ٹائم نہیں رہے کو جانے کا، چلو چھوڑ کے چلے گئے، ابا کی خبر پہ جا کے مہینہ ہو گئے، سالہ ہو جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اولاد ماں باپ کی خبر پہ نہیں جاتی، فاتحہ نہیں پڑھتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دوسرا عذاب تھا خبر میں کہ اس کی پسلیاں دبا کر ایک دوسرے کو ملا دی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کی خبر میں ایک سانپ کو بھیجے گا، وہ سانپ اس کی خبر میں اس کو ڈسے گا،
ڈسنے سے پہلے بات کرے گا, کہے گا کہ اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا ہے, میں تجھے روز ڈستا رہوں گا, روز تجھ پر میں حملہ ور رہوں گا اور ڈستا رہوں گا, عذاب دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہ پریشان ہوا کہ یہ سانپ بات کیسا کر رہا ہے, اس کو بات کرنا کیسا آ گیا, یہ بات کر رہا ہے, یہ سانپ بات کر رہا ہے, کبھی میں نے سانپ کو بات کرتے نہیں دیکھا, لیکن خبر بھی ایک ایسا سانپ اللہ نے بھیجا کہ یہ بات کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ میں تجھے روز ڈستا رہوں گا. پھر وہ جب مارتا ہے تو فرمایا گیا کہ جب ایک ڈنک بے نمازی, جب ان کو پڑتی بے نمازی کو ایک ڈنک, تو وہ میت قبر کے اندر دھس جاتی ہے, زمین کے اندر چلی جاتی ہے. پھر وہ اپنے ناخنوں کو نکال دال کے اندر زمین سے پھر نکالتا ہے, پھر مارتا ہے, پھر نکالا پھر مارا. یہ سلسلہ چل رہا ہے خبر کا اثر. اب 3 عذاب, ان کو 3 عذاب ہے. یہ کب ہوں گے؟ یہ قیامت کے دن, جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا, قیامت کا دن آئے گا تو یہ بے نمازی اپنی خبر سے اٹھے گا. حشر کے میدان میں پہنچا, خبر سے اٹھا, اب خبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں آیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک آگ کے بادل کو اس پہ مسلط کر دے گا. ایک آگ کا بادل ہوگا جو اس پر مسلط ہوگا اور اس کو آگ کا بادل بھیجے گا, یعنی اس کی طرف آئے گا. وہ ڈر ڈر کے بھاگتا رہے گا یہاں تک کہ جہنم کے قریب آ جائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب کی نظر ڈالے گا. ایک ہوتی اللہ کی رحمت کی نظر, ایک ہوتی غضب کی نظر. رحمت کی نظر ایک مرتبہ ڈال دیا کسی پر تو اللہ اس پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا, اور غضب کی جب نظر پڑے گی تو فرمایا گیا کہ اس کے چہرے پہ جو گوشت ہے وہ جھڑ کے نیچے گر جائے گا. اللہ کی نظر غضب کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اللہ کی نظر غضب پڑ گئی, چہرے کا گوشت جھڑ کے نیچے گر گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نافرمان بندے کو میری نافرمانی کا مزہ چکھاؤ, اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں داخل کر دو. تو فرشتے آئیں گے, عذاب کے فرشتے, جہنم میں ڈالنے والے فرشتے. اب اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کیسا؟ ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا رہے ہیں, اس کو ڈھکل دیے, گر گیا, منہ کے بل گرا, منہ کے بل گر گیا, اس کے پیر پکڑ لیے, ذلت کے ساتھ لے جا رہے ہیں, ٹانگ اٹھا کے لے جا رہا ہے, گھسیٹے کے پہ جا رہا, چہرہ گھسیٹے جا رہا ہے, فرشتے اس کے پیر کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اتنی بے عزتی کے ساتھ, اتنی ذلت کے ساتھ, اللہ اکبر, لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا سال. اب جہنم میں کتنے سال رہے گا صاحب؟ ایک نماز قضا کرنے کے سبب 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا, ایک نماز چھوڑنے کے سبب. اب روزانہ 5 ٹائم کی نماز, حساب لگائیے, ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں کتنا جلنا ہے؟ 2,88,88 ایئرس, ایک نماز کو قضا کرنے کے سبب. اب 5 نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہمارے بھائی, حساب کریے, کیلکولیٹر کتنے سال کا عذاب ہے, ایک دن کا, ایک مہینے کا, ایک سال کا. ساری زندگی بے نمازی رہے, جناب جمعے کو جمعہ پڑھتے رہے, عیدوں کو پڑھتے رہے, جاگنے کی رات کو آ کے پڑھتے رہے, لیکن ڈیلی نماز قضا کرتے. اب ان کا حساب کیا بنے گا؟ کتنے کروڑوں سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ سزائیں تھی بے نمازی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت اور مرنے کے بعد اور پھر قیامت کے دن, زندگی میں بھی, موت کے وقت بھی, اور پھر قبر میں, پھر میدان محشر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو پیارے بھائیوں, نماز اللہ نے اتنی آسان رکھی ہے کہ اگر کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. پیروں میں درد ہے, کھڑے ہونے نہیں آ رہا ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو, نہیں کرسی پہ بیٹھنے بھی نہیں آ رہا, بیڈ پہ پڑے ہوئے, بس اٹھ کے بیٹھ سکتے, صرف بیڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, بیڈ پہ پڑھ لو. بس نہیں وضو کرنا نہیں آتا, پانی سے منہ نہیں دھو سکتے, تیمم کر لو. کیسا کرنا؟ بس ایک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو, نیت کرو, پہلے تیمم کی نیت کرو, نماز کے لیے, وضو کے لیے, وضو کا قائم مقام تیمم کر رہا ہوں. اس مٹی پہ ہاتھ مارو, چہرے پہ مل لو, پھر مٹی پہ ہاتھ مارو, دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو, ہو گیا. اللہ اکبر, پڑھ لو نماز. نہیں غسل فرض ہو گیا, یعنی احتلام ہو گیا, پانی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, احتلام ہو گیا, یا پھر کسی وجہ سے غسل فرض ہو گیا, پانی نہیں ہے,
یا ایسی بیماری ہے اگر آپ نہائیں گے تو جو ہے وہ بیماری بڑھ جائے گی اور پھر آدمی جو ہے لمبا بیمار ہو جائے گا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تو اب غسل فرض ہو گیا تو فرمایا گیا کہ غسل اور وضو کی نیت سے تیمم کر لے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اتنا آسان کر دیا۔ غسل فرض ہونے کے بعد غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا، تمام بدن میں سے پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اگر اب پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ نیت کریں کہ میں غسل کا قائم مقام تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، یہ دل میں نیت کر لے اور ایک ہاتھ 2 ہاتھ جو زمین پہ مارے اور مٹی لگے تو اس کو یوں کر دے، چہرے پر آپ کو پھیر لے، پھر ایک بار یوں کرے، پھر یوں کر لے، اس کو یوں لائے، یوں کر لے، یوں لائے، یوں کر لے، ختم ہو گیا اس کا تیمم، بس نماز پڑھے اللہ اکبر۔ نہیں بیٹھنا بھی نہیں آ رہا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ لو، کمر درد ہے بیٹھنا بھی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، لیٹے لیٹے تو ہے نا، ہاں لیٹے لیٹے پڑھو، اسی پڑھو، اور لیٹے لیٹے کیوں جو ہے کوئی لا کے جو ہے آپ کوئی مٹی رکھے برتن وغیرہ میں، مٹی پہ ہاتھ مار لیں، چہرے پہ میرے مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھوں پہ پھیر لیں اور اللہ اکبر لیٹے لیٹے نماز پڑھو۔ معاف نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی جس کے پیر کٹ گئے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، 6 مہینے کا بیڈ ریسٹ ہے، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، پیشاب کی تھیلی کو جو ہے پیک لگا دی، یورین بیگ لگا ہوا ہے، اٹھنے آتا نہ چلے آتا نہ پھر آتا نہ وہ واش روم جا سکتا، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، تب بھی نماز معاف نہیں۔ تیمم کرنا، نماز پڑھنا، نماز کسی صورت میں معاف نہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی واجب فرمایا۔ ایک صحابی تھے نابینا، نظر نہیں آتا کوئی بھی، نابینا ہے، رات بند کر کے دیکھیے نابینا پر کیا ہوتا ہے، یہاں سے درگاہ یوسف میں تک جا نہیں سکتا، 400 میٹر بھی نہیں ہے، جانا مشکل ہو جاتا ہمارے، اتنا مشکل ہے آنکھ بند کر کے چلنا۔ ایک صحابی نابینا ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں اور مسجد تک آنے بڑی مشکل ہوتی ہے، راستے میں کانٹیاں ہیں، جھاڑ ہے، راستہ نظر نہیں آتا، بہت پریشان ہوں میں، تو کیسا کروں، نماز کیا میں گھر پہ پڑھ لوں، اور میرا گھر بھی دور ہے، مسجد کافی دور ہے گھر سے۔ سرکار نے سامنے سوال کیا کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، اذان کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، میں سنتا ہوں اذان۔ تو فرمایا تو پھر مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھو۔ نابینا ہے، نظر نہیں آتا کچھ، جھاڑیاں ہیں، جانور وغیرہ آنے کا اندیشہ ہے، کوئی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، سرکار کیا سوال فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ لیکن ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز ہمارے گھر تک آتی ہے، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو، یہ نہیں کہ جاؤ گھر میں پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں، تم نابینا ہو، اندھے ہو، نابینا ہو تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھو، سرکار نے اجازت نہیں دی۔ نابینا ہے تو بھی آ کے پڑھنا، ہم تو بینا ہے، نابینا نہیں ہے، آنکھ ہماری روشن ہے، نظر آتا ہے راستہ پورا، روڈ نظر آتی، گلی نظر آتی، سب نظر آتی ہے، تو ہمارے بھائی کئی بھائی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، دکان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جاب ہے آپ کی، ایسی ڈیوٹی ہے کہ اب ڈیوٹی جو مالک ہے، اونر، وہ بول رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، ڈیوٹی کرنا ہے ڈیوٹی کرو، نماز کے نام پہ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ شام کو چھوڑ کے مسجدوں کو جا کے نمازیں وغیرہ نہیں پڑھنا، یہاں پہ رہنا ٹائم نہیں، نماز کا ٹائم کوئی بھی وہ آپ کا پرابلم ہے، میرا نہیں ہے، آپ یہاں رہنا ٹائم ہے اپنی، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ ایسی ڈیوٹی کرنا حرام، ایسی جگہ جاب کرنا، ڈیوٹی کرنا، نوکری کرنا یہ حرام ہے، ایسی نوکری چھوڑ دینا اور ایسی نوکری لینا، ایسی نوکری کرنا، ایسی جاب کرنا جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی آسانی ہو۔ تو یہ حکم بات لوگ بولتے بھائی ہمارے پاس بہت ٹائٹ ہے، نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے، کیا کرنا مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اگر آپ کر رہے ہیں کریے، مرنے کے بعد وہ پورا یاد آ رہے وہ کون جاب کرتا تھا میں، کئی کو نمازیں چھوڑ دیا، کہاں جاب کہاں ہے، سب بچے میرے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگے، اتنی جو ہے بے نمازی بن کے پیسے کمائے
اور دنیا میں چھوڑ کے آگے آپ خبر میں میرے پر عذاب ہو رہا، کیوں ڈیوٹی کرا میں؟ وہ چھوڑ دینا تھا وہ ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ اور راستے بناتا تھا، لیکن میں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرا، اور آج یہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ نہ بیٹا بچا سکتا عذاب سے، نہ دوست لا کے بچاتا، نہ بھائی بچاتا، میں تنہا قبر میں ہوں، کوئی میری سننے والا نہیں۔ تو آدمی روئے گا، پچھتائے گا، چلائے گا، لیکن ابھی سمجھا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ابھی اس کو یہ سمجھ میں آتا کہ نہیں، اب جو اپنے کو صحیح کرا وہ کرو، شریعت کا حکم۔ ارے یہ مولانا بولتے رہتے ان کو کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہاں سے ہوتا سب؟ لوگ ناراض ہوتے، ایسا کرو، ایسا کرو، کیسا کرنا بھائی؟ بہت مشکل ہوتا، نہیں ہوتا ویسا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر نہیں ہوتا ویسا، آپ سمجھ رہے کہ نہیں ہوتا ویسا، تو قرآن فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کو کس نے؟ اللہ نے بنایا، خالق اللہ ہے، اس کو معلوم ہے انسان کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ تو پنج وقت نماز کا جو بوجھ انسان سمجھ رہا ہے کہ بھائی اتنی سختی ہے نماز پڑھنا، جماعت سے، بارش ہو رہی ہے اور میں بھیگ جاؤں گا، رستہ خراب ہے، اندھا ہوں، نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، تو یہ اس لیے لگائی کہ اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے انسان کو، طاقت پہلے دے دی، اس کے بعد فرمائے کہ تمہارے اندر طاقت ہم نے دی، اب تم اس کا یہاں استعمال کرو۔ ہم بولے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، تو اللہ کو فرمانا کہ ہم نے انسان کو اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، ہم نے اتنا ہی ڈالا اس کے اوپر جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا اتنا ہی ڈالا ہے۔ روزے، بندہ کتنی دیر تک بھوکا رہ سکتا ہے، اتنا ہی روزہ ہے۔ 12 13 15 گھنٹے آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، 24 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ویسے روزے بھی نہیں رکھے، روزے کتنے گھنٹے کے؟ 12 13 15 18 گھنٹے بہت ہو گئے، الگ الگ ہے، یہاں پہ 12 گھنٹے کا، تو کہیں 15 گھنٹے کا، کہیں 16 گھنٹے کا، کہیں اور زیادہ، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہے۔ عام طور پر جو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں اور آل اوور ورلڈ انڈیا ہے، پڑوسی ممالک وغیرہ ہیں، تو 12 13 15 گھنٹے کا رہتا ہے روزہ۔ اور اتنی جو ہے بھوک اتنی برداشت کر سکتا، پیاس، بھوک پیاس اتنی برداشت کر سکتا، اللہ نے اتنا ہی رکھا ہے۔ ایسے ہی حج کرنا ہے، حج پہ جانا ہے، یہ بھی ایک مشقت کا کام ہے، ایک ہی مرتبہ سال زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ نے رکھا۔ ہاں ایک مرتبہ انسان کر سکتا ہے حج، ایک ہی مرتبہ، ہر سال نہیں کر سکتا، پریشان ہو جائے گا، ہر سال نہ اس کے پاس پیسے اتنے، نہ اپنی مشقت اٹھا سکتا جا کر، کہ وہاں پر کتنی تکالیف ہوتی انسان کو۔ فرمایا جائے کہ حج عورتوں کا جہاد ہے، حج میں بھی انسان کو بڑی آزمائش لاتی ہے۔ ذرا زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہے، کمایا نوٹ آیا اس کے پاس، اب وہ پیسوں میں سے 2.5% دینا ہے۔ اللہ کو معلوم کہ اتنا چاہتا تو دے سکتا، اللہ نے اپنی اس کے اندر رکھی کیپیسٹی، فرمایا کہ اس میں سے اب تمہیں 1 لاکھ کمائے، 1 لاکھ تمہارے پاس بچا ہوا، 1 سال گزر گیا، بچائے 1 لاکھ، 1 سال گزر گیا، اس کے بعد بھی 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، اب یہ 1 لاکھ میں سے صرف 2,500 روپے دے دو۔ 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، 2,500 دے دو، 97,000 97,500 پھر بھی آپ کے پاس رہتے، صرف 2,500 روپے دو۔ لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کما لیے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ اب رب کا دیا ہوا مال ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ آ گئے، اب اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، 2,000 5,000 نہیں، اب زکوٰۃ نکل رہی ہے اس کی لاکھوں میں، کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب پریشان ہوتے حساب کر کے، ارے بھائی میرے پاس تو 100 کروڑ ہے، 100 کروڑ کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 کروڑ روپے دو، ان لوگوں کو دے دو، ایسے دیا کچھ بھی نہیں کرے، کیا کام کرے، ایسی دیا کہ آپ نہیں رکھوں، نہیں بھائی میں نے دیتا، اس کا دل ہی نہیں مانتا۔ میں کتنی محنت کے ساتھ پیسہ انویسٹمنٹ کرا، فلاں سے بات کرا، یہ کرا، میری صلاحیت، میری کوالٹی ہے، ویسی میری کوالٹی سے اتنا پیسہ کمایا، اب یہ غریب، یہ پھر رہے ایسے ہی، یہ ان کو لے کیسے دے دینا، میرے سے نہیں ہوتا، نہیں دینا۔ یہ بولتا نہیں انسان، کچھ بھی نہیں بولتا، ایسا کرتا ہے، سب پریکٹیکل کرتا، نہ وہ بولتا نہ سوچتا اتنا سب کچھ، لیکن پریکٹیکل پورا یہ کام کرتا۔ بولنے سے اس کو ہیبت ہوتی ہے، ایسا بولنا نہیں، کام کر دینا، خالی بولنا کچھ بھی نہیں ہے، دینا نہیں ہے زکوٰۃ، بس رہنے دو اپنے بینک کے اندر، اور کسی کو حساب بتانا نہیں کتنا ہے پیسہ، کیا ہے، حسد ہو جاتا، نہیں بتانا، تو
پیسوں کا حسد کے معاملے پہ اپنے پیسے چھپا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ جب یہ زکوٰۃ خور غریبوں کا خود کھا رہا ہے، وہ مال اس کا ہے نہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کو دیا تم وہاں تک پہنچا دو، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اس کا تم بس ایک ذمہ دار ہے دنیا پر، تاکہ نہیں ان کا بھی مال میں کھاؤں گا. ارے تیرے پاس اتنا ہے نا، اللہ نے اتنا دیا، اس میں سے اتنا ان کو دے دے کہ تیرے پاس امانت ہے اس غریب کی، وہ غریب کا بھی میں کھاؤں گا، آپ وہ بھی ہونا میرے کو ہوگا نا میرے کو. یہ کھا کے جب خبر پہ پہنچا تو فرمایا گیا کہ جو زکوٰۃ خور ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے، ادا نہیں کرتا، تو اس کا جو پیٹ ہے، پیٹ قیامت کی جب کیا آئے گا حشر کے میدان میں، تو بڑے بڑے گنبد کی طرح پیٹ پھیل جائے گا، اور اس کا سارا مال سانپ بنے گا اور بچھو بنے گا. اس کے پیٹ پہ پھر رہے سانپ بچھو، لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور اس کا پیٹ ایسا کیسا ہوا؟ انسان اتنا ہی ہے، پیٹ یوں باہر نکل گیا گنبد کی طرح، اس کے اندر سانپ بچھو پھر رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے کہ یہ اے فرشتے یہ کون ہے؟ اس کا پیٹ بڑے بڑے گنبدوں کی طرح بن گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بہت مالدار بنایا تھا، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کا زکوٰۃ کا وہ مال سانپ اور بچھو کی شکل میں متشکل ہو کر اللہ نے ان کے پیٹوں میں داخل کر دیا، ان کے پیٹوں کو بڑا کر دیا گنبدوں کی طرح. لوگ ان کو دیکھ کے افسوس کریں گے کہ افسوس ہے تم پر، اللہ نے تم کو اتنا مال دیا، تم نے یہ کیا کیا. وہ خود پچھتائیں گے کہ وہ مال بھی نہیں رہا اور اس سے ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، ہم تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، بچوں کو چھوڑ کے ہم مر گئے، ہمارے کچھ کام ہی نہیں آیا وہ مال، ہم کھاتے تھے اتنا ہی، پہنتے تھے اتنا ہی، بس اتنا مال جو جمع کیا تھا وہ تو کچھ کام ہی نہیں آیا. اور آج یہاں پہ ہمارا یہ حال ہے، اگر کسی کے پیٹ میں اگر کوئی کیڑا چلا جائے تو آپ کی تڑپ میں پیٹ میں کچھ ہو گیا، پیٹ میں کچھ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے اسکیننگ کرتا، الٹرا ساؤنڈ نکالتا ہوں. اب قیامت کا دن ہے، بڑے بڑے سانپ پیٹ میں گھس گئے، بڑے بڑے بچھو اللہ پیٹ میں داخل کر دیا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا گنبد کی طرح، اب اندر بچھو سانپ پھر رہے تو کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ یہ کوئی اور دینے والا نہیں عذاب، یہ عذاب دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ ہی کے حکم سے سانپ آ گئے، اللہ ہی کے حکم سے بچھو یہ پیٹ کے اندر آ گئے پورے. اور آج تو پیسہ بچا رہا ہے بندہ، اس کے مال کو جو ہے حق جس کا حق ہے وہ تک نہیں پہنچا رہا ہے، تو کل قیامت کے روز اس کا یہ حال ہوگا. اور جب وہ تڑپے گا، چلائے گا، روئے گا، پچھتائے گا کہ افسوس میں نے کیا کر لیا، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں یہ کون سی بڑی غلطی کر کے آج کے دن عذاب میں پھنس گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد وہی چیزیں اللہ نے انسان پر فرض فرمائی کہ جو کر سکتا ہے. تو کوئی کام ایسا دنیا میں نہیں ہے جو شریعت کے اندر اللہ نے، رسول نے فرض اور واجب اور سنت قرار دیا ہے تو پھر اس کو بندہ میں نہیں کر سکتا سمجھ کر اسے پیچھے ہٹ جائے، یہ شیطان کا وار ہے. جیسا لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اے میرے بھائی، آپ کی داڑھی آنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو داڑھی کے بال آ رہے ہیں، داڑھی اگ رہی ہے، داڑھی آ رہی ہے، اب شیونگ مت کرو، آپ کو ابھی یہاں سے تھوڑے، ادھر سے تھوڑے، اور تھوڑے تھوڑے یہاں پر بال آ رہے ہیں. آپ کی عمر ابھی 12 سال، 15 سال، 18 سال، تھوڑی تھوڑی داڑھی آ رہی ہے، جن کو داڑھی مڑاؤ مت. تو ماں باپ، سب سے پہلے ماں باپ آ جاتے ہیں کہ ارے داڑھی مڑا دو، اچھا دکھ رہا بچہ. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ داڑھی اسی وقت آتی ہے انسان کو جب اس کا وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے تو نہیں آتی. لوگ کیا کہتے ہیں، ارے نہیں نہیں یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی، شادی کے بعد بڑھاپے میں رکھ لینا، حج کر لو جا کے، پہلے حج کر کے داڑھی رکھ لو، ختم، اس کا کیا کام ہوگا. اب یہ کیا ہے، اسکول، کالج، ڈیوٹی، شادی کیسا ہوتی ہے؟ شادی کہاں سے ہوتی؟ کہ لمبی داڑھی رکھو تو شادی میں مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح شیطان دل میں وسوسے ڈالتا لوگوں، داڑھی مڑا دو. ارے وہ آپ اتنی بڑی داڑھی رکھے، ہمارے مسجد کے امام صاحب کی تو اتنی چھوٹی داڑھی ہے، اتنی اچھی قرآن پڑھاتے ہو، تو اتنی نہیں رکھے آپ، اتنی بڑی رکھی داڑھی. نہیں نہیں، ہماری مجھے داڑھی والے لے آ کے بہت ضرور کرتے، وہ وہاں پہ پردہ کرا دیتے، لے آ کے گھر میں قید کر لیتے. داڑھی والے کو نہیں دینا، ایسا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، داڑھی منڈے کو بول کے دیتے. اچھا وہ بیچارہ دین معلوم ہے، اسلام معلوم، بس وہ جو بن گیا جنٹل مین اور کفریات بھی بکتا ہے، گانے گاتا، گانوں میں کفریات نکل جاتی، زبان سے کفریات نکل جاتی، کفر بکتے ہی اس کا اسلام ختم ہو گیا.
نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اس کو خبر ہی نہیں، وہ اپنی ازواج زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اولاد ہوگی تو یہ اولاد یہ حرام کی اولاد کہلائی۔ اب ایسی اولاد کیا کرتی ہیں؟ اب یہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، اولیاء اللہ، صحابہ، پھر رسول پاک، ایسے بڑے بڑے گستاخ بنتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ ایسے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے جو حرام کی اولاد ہوتی ہے، جو اللہ کے مقرب بندوں کی شان میں بے ادبی کرتی، گستاخی کرتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو جو طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ اتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس طریقے پہ چلنے والا دنیا میں باعزت، خبر میں پرسکون، حشر کے میدان میں وہ بالکل مطمئن ہے، کیونکہ عرش کے سائے میں ہے۔ اس کو پینے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر مل رہا ہے۔ آب کوثر پی لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جو میرے حوض سے ایک آب خورا، یعنی گلاس، ایک لوٹا، ایک کٹورا پانی اگر حوض کوثر کا پی لے گا، اس کو اگر مل جائے اور وہ پی لے، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، اس کو پیاس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ اور فرماتے آقا علیہ السلام قیامت کے دن میرے حوض پر ایسے لوگ آئیں گے، ایسے مسلمانوں کے گروہ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ تو ایسے گروہ آئیں گے، گروہ یعنی 100 200 کی ٹولیاں، 200 آدمی آ رہے ہیں، 500 آدمی آ رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہاں ان کو میں پہچانتا ہوں، یہ لوگ مجھ پر روزانہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 1000 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ لوگ روزانہ 500 پڑھتے تھے مجھ پر درود، یہ لوگ 300 درود شریف مجھ پر پڑھتے تھے، یہ لوگ 2000 مجھ پر درود پڑھتے تھے، یہ 5000 مجھ پہ درود پڑھتے تھے روزانہ۔ میں تو ان کو پہچانتا ہوں، ان کا نام میری بارگاہ میں آتا، ان کے والد کے نام کے ساتھ ان کا نام میرے پاس آتا۔ تو سرکار فرماتے کہ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو آب کوثر کا جام بھر بھر کے عطا کرواؤں گا۔ تو کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر مل رہا ہے۔ سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور جسم پہ کپڑا نہیں ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، ننگے برہانہ بغیر ختنہ شدہ قبروں سے اٹھ کر آ گئے، گرمی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے جو آب کوثر پی لے گا، پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو وہ اسی کو ملے گا جس کو جنت میں انٹری ملنے والی ہے۔ جو جنت میں جانے والا اسی کو تو ملنے والا ہے نا۔ یہ اب جو جنت میں جانے والا جو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کو ملنے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کو یہ حوض کوثر کا آب کوثر کا جو پانی ہے، یہ آب کوثر جو ہے، یہ حوض کوثر کا جو آب ہے، آب کوثر ہے، جس کے ساقی خود سرکار اسلام ہے، تو وہ اس کو عطا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کو تو جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ انہی کو ملتا ہے جن کی منزل نیکسٹ منزل جنت ہے، ان کو یہ پہلے نہیں جاتا۔ تو یہ پیارے بھائیوں کہ آج دنیا میں وہ پانے کے لیے کوشش کرنے کا وقت اب ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن کر لوں گا کوشش، تو قیامت میں کیا کوشش کرے گا بھائی؟ تو خدا ہو گیا وہاں پہ تو غیر مسلم بھی آ کے بولے گا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں مشرک تھا اور میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میرے کو معاف کر دے، میرے کو بھی جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں تو وہی جائے گا جو کلمے پہ مرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کے وقت جو کلمہ پڑھ لیا اس کا ٹھکانہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت ہے۔ لیکن اگر موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے، تو پھر زندگی بھر کی نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، زکات دیے، حج کرے، ساری زندگی اچھے کام کرے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، نعوذ باللہ کوئی بری بات، گالی دیتے ہوئے مرے، کلمے کو جھٹلاتے ہوئے مرے، یا ڈرنک کرتے شراب پیتے تھے، انہیں کی عادت تھی، دوستوں میں شراب پیتے تھے، کار میں جانے پیتے پیتے جو ہے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گئے مر گئے، شراب ہے پوری منہ میں، پیٹ میں، کہاں سے کلمہ نصیب ہوا سب، ایسی موت آ گئی، پیٹ پہ شراب اللہ سے اتر رہی تھی، منہ میں توڑی تھی، اللہ سے اتر رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ موت آ گئی، موت کی تو نہیں رک کے تو نہیں آئے گی نا،
ارے نہیں میں تھوڑا پیلے نہیں پورا اندر اترنے دو پورا اثر جاؤں گا اس کے بعد میں جاؤں گی. موت کا ایسا نہیں, موت کبھی نہیں آئی. زانی ہے, زنا کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں, شادی سے پہلے بھی کرتے ہیں, شادی ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہیں. گھر میں حلال اللہ نے بیوی رکھی, اللہ کے نام پہ حلال ہے بیوی, حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جا کر زناکاریاں کرتے ہیں. پیسہ بہت ہے ان کے پاس زانیوں کو دینے کے لیے, زانی عورتوں کو دینے کے لیے پیسہ بہت ہے, تو یہ پیسہ دیتے ہیں, زنا کرتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان جو ہے اس کے پاس سے نکل جاتا ہے, ایمان نکل کر اس کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے. سر پہ ایمان ہے, اندر ایمان نہیں ہے. اب زنا کر رہا ہے, ایمان نکل گیا. اگر ویسے ٹائم پہ موت آ گئی, جسم پہ کپڑا نہیں ہے, زنا کاری میں مبتلا ہے, اب موت آ گئی, اب کیا کرے گا؟ ایسی حالت میں مرے گا, ننگا مرے گا, گندی حالت میں مرے گا, گندا کام کرتے مرے گا. اب ایسی بری موت آئی کہ جب علم پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے, پہلے پی لیا, اب پی کر زناکاری کر رہا ہے. جب پیٹ میں شراب ہے اب زنا کر رہا ہے, ملک الموت علیہ السلام عذاب کے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ اس کو روح سے ٹائم آ گیا اور یہ گندے کام میں, جاؤ عذاب کے فرشتے تم جا کے اس کی روح لے کے آؤ. عذاب کے فرشتے آئے, لے کے چلے گئے روح کو. کیا کلمہ نصیب ہوا, کیا مسلمان کرا, بس اس کا تو خیر ہو جائے سمجھے کام, اس کو تو عذاب ہی عذاب ہے. تو پیارے بھائیوں, سب سے اہم ترین بات یہ انسان مسلمان جب موت آئے کلمے پر اس کو موت آئے, مسلمان مرے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس کے لیے یہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے, اور اللہ کا فضل اللہ جس پہ چاہے فضل کر دے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اس کی مشیت سے کہ اللہ تو میرا خاتمہ بھی خیر کر دے, میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہمارے پیر, پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر, حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں, آپ کون ہیں؟ پیروں کے بھی پیر ہیں, آپ روشن ضمیر ہیں کہ جس کے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے دانے, تم ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو, ایسا میں دنیا کو دیکھتا ہوں. ہمارے ہاتھ ہتھیلی ہے, رائی کا دانہ اتنا رہتا ہے, وہاں پہ ہم دیکھے گئی. غوث پاک فرماتے کہ جیسا تم دانے کو دیکھتے ہیں ایسا پوری دنیا کو میں دیکھتا ہوں, اللہ نے اس طاقت دی. تو غوث فرما رہے ہیں کہ میرا عید کا دن وہ ہے جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر یہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں, ایمان لے کر چلا جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. عید کا دن ہے میرا, میں کامیاب ہو گیا. اور فرما رہے ہیں غوث پاک, ان کی 11ویں ہم کرتے ہیں. 11ویں والے غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی, اور ایمان کی حفاظت, ایمان کا ڈر کہ میرا ایمان سب نہ ہو جائے. تو ایمان کی حفاظت, ایمان کا تحفظ, اور ایمان پر موت آئے, ایمان پہ مرنا, ایمان سلامت لے کے جانا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا خوشی کا دن ہے, میرا عید کا دن ہے وہ دن جس دن اپنا ایمان سلامت لے کر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو یہ ہے ایمان کی موت کے بارے میں غوث پاک کا فرمان. غوث اعظم کے تو مریدوں کے کیا کہنے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا, توبہ کر کے مرے گا. اتنا بلند مقام اللہ نے غوث اعظم کو دیا, لیکن پھر بھی اپنے ایمان کے بارے میں غوث پاک نے یہ فرمایا. تو آپ کا اور میرا کیا, آپ اور میں کس شمار میں, ہمارا کیا ہوگا ہمیں کوئی خبر نہیں. تو محترم بھائیوں, سب سے اہم ترین چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے. ایک تو ہے موت کا فرشتہ, اس کو دیکھنا. کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں زندگی میں, اب وہ وقت آنے والا ہے فرشتے کو فیس کرنا ہے. ایک ہوتا ہے انٹرویو دینا ہوتا ہے جا کے لوگوں کو کہ بھائی جاب کے انٹرویو دینا, انٹرویو لینے والا بہت سخت ہوتا ہے کہ ہاں یہ ان کے ساتھ کیسا لینا انٹرویو, پاس کرنا یا فیل کرنا. تو فیس کرنا ایک بڑا کام ہوتا ہے, انٹرویو فیس کرنا. تو فرشتے جب آتے ہیں ان کو فیس کرنا, وہ کیسی شکل میں ہے کہ کیسا ہوگا وہ وقت, نہ ہمارا بھائی دیکھ رہا فرشتے کو, نہ ہمارے
दोस्त फरिश्ते को देख रहे हैं, हमको नजर आ रहा है, और ऐसा चेहरा है वो निकाल रहे हैं जिस्म से रूह। तो एक कठिन मरहला ये आने वाला है मौत का। उसके बाद खबर में जब उतारते इंसान को, तो जब इतना उस पर गिरा होता है, इतना उस पर वो वक्त सख्त होता है कि सारे के सारे लोग तन्हा उसको खबर में उतार रहे हैं, गड़े में उतार रहे हैं। और कोई जो है यहाँ पे कमर पे कोई टाइट नहीं है, जैसा इंसान बेल्ट लगा लेता है, कपड़े पहनता तो बेल्ट लगाता है, या पाजामा पहनता है, शलवार पहनता है, तो नाड़े को टाइट बोल लेता है कि भाई यहाँ पे टाइट बनाता रहा, तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ढीला ढाला है, अजीब दिख रहा। कभी ऐसा कफन पहना नहीं, एहराम बांधा तब भी जो है एहराम को यहाँ पर जो मोड़ लेता था थोड़ा, यहाँ पर जो है उसको महसूस होता कि मैं यहाँ पर टाइट हूँ। लेकिन कफन ऐसा है, टाइट नहीं कहीं भी, बिल्कुल ढीला है, सर के बालों से लेकर के पैर तक पूरा ढीला डाला है, एक अजीब सा महसूस हो रहा है कफन के अंदर, और बस अब जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, और अब सब उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। रूह जो है जिस्म में आने वाली है, रूह बाहर ठहरी हुई है, रूह देख रही है कि अभी मेरे जिस्म के साथ ये मामला हो रहा है। फरिश्ते पकड़े हुए रूह को, जैसे उसके अंदर दाग दिए, अब लोग चले गए, अब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते छोड़ देते, क्या रूह इसके अंदर दाखिल हो जाओ, उसको दाखिल करते हैं जिस्म के अंदर। रूह जिस्म के अंदर आती है, आदमी आँख खोल देता है, हाँ अब मैं आगे खबर दूँ। रूह निकल गई थी, देख रही थी कौन रो रहे, कौन नमाज जनाजा पढ़ने आए, कौन नमाज जनाजा पढ़ाए मेरी, इधर ठहर के उधर ठहर के देख रही, मस्जिद में इमाम साहब दुआ कर रहे, सबको देख रही रूह पूरा, रूह को कभी नहीं देख रही, सबको देख रही रूह, इन्हों भी आए मेरी नमाज पढ़ी, इन्हों भी आए, इधर कोई मेरा दुश्मन खुश हो रहा, ये मेरा दोस्त रो रहा, सब देख रही रूह, लेकिन कर नहीं सकती कुछ भी। जब उसके जिस्म को उतार रही, रूह देख रही, मेरा जिस्म ऐसा उतर रहा, इन्हों ऐसा बोल रहे, इन्हों ऐसा बोल रहे, इन्हों ऐसा बोल रहे, इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों हाथ पीछे से दो बोल रहे हैं, इन्हों कपड़े को निकाल लो बोल रहे हैं, इन्हें मिट्टी बोल वहाँ पे पत्थर हटाओ बोल रहे हैं, सब देख रही है रूह। जिस्म उतरने के बाद मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर, रूह वो भी देख रही। अब फरिश्ते फरमा रहे हैं कि अब तुम के अंदर दाखिल हो जाओ, देखिए तुम डालते रहे अंदर, सब उड़ के आगे हुए आते यूँ पूरा जैसे बेहोश आदमी को होश आता, आते आके होता मेरे मैं काम समझता कि मैं तो ख्वाब देख रहा था, शायद रौनी ख्वाब देख रहा था, नहीं लेकिन ये इतना अंधेरा कहीं कुछ नहीं आता, मैं सही मर गया क्या। उसके बाद जब चीखता, अरे मियाँ कहाँ है, बेटे को पुकारता, आवाज़ नहीं आनी, बेटा खुद भी नहीं बोल रहा, बेटा बेटी अहलिया, नींद में से निकल जब वो पुकारते ना किसी को, कोई भी आवाज़ नहीं दे रही, अल्लाह फट रहा नहीं, कोई आवाज़ नहीं दे रहा, समझ में आता कि मैं मर गया, ये ख्वाब नहीं था मेरा, रियल में मर मौत आ गई मेरी, मैं जमीन ज़ेरे ज़मीन हूँ, नीचे हूँ जमीन के ऊपर है मेरे स्वभाव, मैं नीचे हूँ जमीन के अंदर। जब उसको सब उसकी याद आ जाए, सब समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा धोखा था मेरे साथ, ये मकाम है मेरा, इस मकाम पर मुझे रहना है, क़यामत आ जाएगी पर मैं यहाँ रहने वाला हूँ, यहाँ की कोई तैयारी नहीं करता, कोई तैयारी मेरे बगैर आ गया यहाँ पर, आप उसको समझ में आता। और कुरान ने इसी का जिक्र किया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। अब कब्र में आने के बाद गफलत याद आ गई, मैं तो गफलत की जिंदगी गुजारा, सारी जिंदगी अल्लाह ने 70 साल दिए और मैं 1 घंटा बैठ के दुरूद नहीं पढ़ा, 1 घंटा बैठ के कभी कुरान नहीं पढ़ा, सारी जिंदगी गफलत में चली गई, पैसा पैसा बोलते रह गया, इतना पैसा आया भी नहीं और मौत ही आ गई, सारे अरमान धरे के धरे रह गए, मौत आ गई। अब क्या होगा, तो प्यारे भाइयों अब वही होगा जो कुछ जमीन के ऊपर करके आए, तो जमीन के नीचे उसका सिला मिलने वाला है, कोई मिलने वाला है। जो कुछ ये फरमाया गया कि नकीरन आएंगे, दांत इतने तेज, लंबे लंबे दांत, तो दांतों से दीवारों को चीरेंगे, चीरते हुए सामने के खड़े हो जाएंगे, जैसे लोग 40 कदम हटे यहाँ पे आ गए नकीरन, 40 कदम पे जाके फातिहा पढ़ रहे, फातिहा 40 कदम की फातिहा पढ़ रहे लोग, जैसे 40 कदम हटे ये फरिश्ते आ गए, दीवारें चीरते हुए आके सामने ठहर गए। अब सवाल हो रहा, मन रब्बुका, कौन है तेरा रब, माँ दीनुका, किस दिन पर था,
تیسرا سوال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر فرشتے فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تیسرا سوال اگر بول دیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اگر زبان سے نکلا نہیں جانتا نہیں پہچانتا یہ صاحب کی نورانی شکل والے یہ کون صاحب ہے، یہ کون سی عظیم ہستی ہے، مجھے نہیں معلوم، گیا. سرکار کو نہیں پہچانا، گیا. سرکار کو پہچان کے بولا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو میرے حضور ہیں، میں تو ان کا امتی ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار نے فرماتے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، خبر تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. بخاری شریف کی حدیث، اے میرے صحابہ خبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب تم سے پوچھا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو تم کہنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جواب ہے اس کا، یہ جواب ہے اس کا. جب تم سے فرشتے پوچھے تو یہ جواب دینا. اگر تم یہ جواب دو گے تو تمہارے لیے خبر جنت کا باغ بنا دے گا اللہ. اور اگر تم یہ جواب نہیں دو گے اور تم کہو گے ہے ہتا لا آدری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، اگر تم نہیں معلوم کرو گے تو تمہارے لیے خبر جہنم کا گڑھا بنا دے گا اللہ کا. تو تم خبر میں میرے بارے میں جب تم سے پوچھا جائے تو اس کا تم یہ جواب دینا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خبر کے سوالات رسول پاک علیہ السلام نے ہم کو بتا دیا کہ تم جب مریں گے، جب تم خبر میں اتریں گے تو 40 قدم تمہارے عزیز و اقارب جب دور چلے جائیں گے تمہاری خبر سے، تو اللہ اس وقت فرشتوں کو بھیجے گا تمہاری خبر میں، اور وہ فرشتے آئیں گے زمین چیرتے ہوئے، زمین کے اندر سے نکل کے آئیں گے، زمین چیریں گے، دیواریں زمین کی خبر کی دیواریں چیر کر خبر میں آئیں گے، اور اونچے اونچے ہوں گے، ڈراؤنی ہوں گے، شکلیں دیکھ کے انسان گھبرائے ڈر جائے. فاروق اعظم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب وہ فرشتے آئیں گے تو ہماری عقلیں کام کریں گی، عقل کام کریں گی اس وقت؟ سرکار نے فرمایا ہاں عقلیں کام کریں گی، سمجھ میں آئے گا، سب محسوس کرے گا بندہ. فاروق اعظم نے کیا عرض کی یا رسول اللہ اگر ہماری عقلیں کام کریں گی ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. یہ فاروق اعظم تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہے. آپ فرمائیں کہ ہم کو دیکھ لیں گے، اگر عقلیں کام کرتی ہے ان کو بھی دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. ارے بھائیوں ہمارا کوئی معاملہ کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے، کہ جب وہ ڈراؤنی شکل والے فرشتے ڈرانے کے لیے آئیں گے، انسان ڈر جائے گھبرا جائے، تو خاص کر ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. خطرناک شکلوں ہر ایک کے لیے نہیں، نیک لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے بڑے پیارے چہروں میں آئیں گے، انسان دیکھ کے گھبرائے گا نہیں. ارے کتنے نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، کیا نورانی چہرہ نہیں. سبحان اللہ. میں تو ایسے نمازیوں میں رہتا تھا زندگی میں، مسجد میں جاتا تو ایسے لوگ ہی دکھتے تھے، پھر یہاں پہ تو ایسا نورانی چہرہ کہ ایسا چہرہ نورانی چہرہ ہے. سبحان اللہ. تو خوش ہو جائے تو اس کو ڈرانی چہرہ نہیں آئے، سکون سے خبر کے سوالات میں کامیاب ہو جائے. مجھے کہ آپ کے رسول کو نے ماں کتا تقل، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہیں اچھا تم سو جاؤ، ایسا سو جاؤ جیسے طہیرات کی دلہن سوتی نا، ایسا سو جاؤ، چھوڑ کے چلے جائیں. پھر ایک اور نورانی شکل میں شخص آئے گا، وہ بندہ کہے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں آپ کا عمل ہوں، آپ جو اچھے اچھے کام کرتے تھے میں ہی ہوں، میں قیامت تک آپ کے ساتھ رہنے والا ہوں، اکیلے نہیں رہیں گے آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں، سکون سے رہیے. اپنا عمل ساتھ میں قرآن پڑھتے تھے ڈیلی فجر میں، فجر کی نماز پڑھے یاسین پڑھتے بیٹھ گئے، فجر پڑھے ذکر کرتے بیٹھ گئے، شراب کا ٹائم پر شراب پڑھ لی، ظہر کا اذان ہو رہی مسجد میں آ کے یہ عمل خبر میں آ کے اور آپ کے ساتھ رہوں گا، سکون رہیے، پریشانی کی بات نہیں ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا قرآن چہرے والے دوست مل گیا میرے، سو جائے گا. اتنا اچھا دوست ہے، اچھا ٹھیک ہے میں سو رہا ہوں. دلہن سوتی انتظار کرتی شوہر آنے والا ہے، پہلی رات کی دلہن ہے، نہیں سوتی، آنکھ بند رہتے خالی، تو میت بھی ایسی آنکھ بند کر کے رہتی، وہ نیند نہیں لگتی اس کو، ایسی آنکھ بند کر کے بس جنت میں وہ مقام ہے، اللہ نے یہ مقام بتا دیا ہے، وہ مقام میں جانے والا ہوں، وہ میرا مقام ہے. چلو قیامت تک جو تھوڑا آرام کر لیا، بند لیٹ جائیں گے تو آنکھیں بند کرو، بس لیٹے
نیندنے لگی, لیٹے ہوئے بس آنکھ بند ہے, قیامت کا دن قائم ہوتے آپ بھول گئی, ارے کہ آگے ارے آگے چلے اٹھ رہے ہو. اب حساب کتاب آسان, حساب کتاب سب حساب آسان سے ہوا ہے, کیونکہ سرکار نے سامنے ارشاد فرمایا کہ جس کی پہلی منزل قبر میں اس کو اللہ اگر آسانی کر دے تو اس کے بعد کی ہر منزل میں اللہ آسانی کر دے گا. اور قبر کی منزل میں اگر مشکل میں گر گیا, اب عذاب کے فرشتے آ گئے, مار رہے کوڑے, آگ بھڑک گئی, سانپ آ گئے, بچھو آ گئے, خبر دبا رہی, سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد کی نیکسٹ منزل حشر کی منزل ہے. اٹھتے شدت کی گرمی, پیاس, تڑپ رہا آدمی, ہائے پانی, ہائے پانی, پانی کہاں ہے, پانی کہاں ہے, پانی نہیں ہے, کہاں کا پانی, بہت گرمی ہے, سورج اتنے قریب آ گیا, سایہ نہیں, سایہ کہاں کا سایہ, کوئی سایہ نہیں آپ کے پاس, ویسے کام ہی نہیں کرے دنیا میں کہ آپ کو سایہ ملے. سایہ تو اوپر مل رہا ہے آج. جو دنیا میں نمازی تھے, پاک صاف رہتے تھے, رمضان آتا روزہ رکھ لیتے, تراویح پڑھ لیتے, قرآن پڑھتے, قرآن پر عمل کرتے, ان کے لیے عرش کا سایہ. آپ تو قرآن کبھی سیکھے بھی نہیں, پڑھنا بھی نہیں آتا, قاری صاحب کے سامنے بیٹھے تو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, ایک آیت پڑھتے, 10 سورتیں یاد نہیں ہے, ذرا سنائیے سب علم طرح سے ناز تک سنائیے, علم طرح سے ناز تک 10 سورتیں تو ہر ایک کو یاد ہوگی, لیکن اس میں ہر سورے میں 10 غلطیاں نکلیں گی. اگر کسی قاری کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھے تو پڑھ لیتے رہیں گے, سناتے بھی نہیں. کلومیٹر میں جا کے ایک اچھے قاری کے سامنے بیٹھ کر ایک 10 سورتیں صحیح سنا دوں, اس میں کچھ غلطی ہے تو اس کی غلطی صحیح ہو جائے. نہیں, ارے عمر میں تو سیکھنے کا ٹائم ہے, بےزتی والی صاحب سمجھیں گے اچھا اب تک یہ ایسا نہ پڑھے, ان کی نماز نہیں ہوئی تک یہ راز کھول جائے گا میرا ان کے سامنے, لہٰذا بولے ہی نہیں اپنے کو, پڑھتے رہو اللہ معاف کرنے والا, شیطان جب لے کر رکھا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. بھائی نماز نہیں پڑھے تو کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا, اللہ جبھی بھی معاف کر سکتا. کیا آدمی زندگی میں نماز نہ پڑھے, اللہ چاہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا, لیکن اس کا قانون کیا ہے, وہ قانون دیکھنا ہے نا اپنے کو. قانون کیا ہے, جو نماز نہیں پڑھا اس کو سزا ہے, غلط نماز پڑھا نماز رد کر دی گئی, قبول ہی نہیں ہوئی نماز. قرآن غلط پڑھا نماز کہاں سے ہوئی, خلط کرنا فرض ہے نماز میں, خلط ہی نہیں ہوئی برابر, نماز کہاں سے ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 سال نمازیں پڑھیں گے لوگ, ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ 60 سال کی نمازیں بیکار, ہاں مگر یا رسول اللہ کیوں نماز بیکار ہو جائیں گی ان کی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے رکوع اور ان کے سجود غلط ہونے کی وجہ سے اللہ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا, ان کے منہ پہ پھینک دے گا. یہی نماز 60 سال کے ضعیف حضرت ہیں, داڑھی بھی وہی ہو گیا, بال سفید ہو گئے, کمر میں جھکاؤ آ گیا, بڑھاپا آ گیا, نہ سجدہ برابر کرے نہ قرات برابر تھی, نماز کو نماز کی طرح ہی نہیں پڑھے, بس پڑھنا ہے پڑھ لیے, سیکھ کر نہیں پڑھے. فرمایا گیا کہ 60 سال تک نماز پڑھیں گے لیکن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز سیکھو. پہلے نماز میں کتنے فرائض ہیں, فرائض سیکھو میرے بھائی, نماز کے فرائض سیکھو. قرآن سیکھو, قرآن پڑھنا فرض ہے نماز کے اندر. سورۃ الفاتحہ ضم سورہ پڑھنا لازم, یاد نہیں ہے سورہ کئی لوگ پڑھتے تھے تو غلط نماز پڑھتے. سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, پڑھا نہیں صاحب نماز, سورہ فاتحہ یاد نہیں, غلط نماز پڑھا. وہ ویڈیو بھی ویڈیو ہوگی صاحب, آپ بھی لینا کس کا سمجھ رہے ہو کیا. تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا کئی لوگوں کو. کیا حساب نہیں ہے قیامت کے دن, کیا حساب ہوگا, نماز ہی نہیں آتی. اب بولیے کہاں مسلمان, صرف کیا چاہیے, پیسہ, گھر, کار, زبردست لباس, بہترین 2-3 لاکھ کا فون, اور بس گھومنا پھرنا, یہ چاہیے بس. کتنے سال کر لیں گے سب یہ. موت کا فرشتہ آئے گا, یہ فون بھی چلا جائے گا, یہ کاروں کی چابیاں بھی چلی جائیں گی, یہ گھر, یہ بینک بیلنس, لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس سب چھوڑ کر اترے اندھیری قبر میں. نہ اس کے اندر فین ہے نہ اے سی ہے, اس کے اندر اترنے والے ہیں صاحب. تیاری تھی اتنی سالوں جی کے, کہاں سالوں جی کے, موت آ گئی, خبر میں رہنا ہے. اب خبر کا معاملہ الگ ہی ہے یہاں پر. الہاکم التکاثر, مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا, غافل خبر میں اترا.
اب کیا حل کریں گے فرشتے قبر میں اسی کو پتا چلے گا. میرے پیارے محترم بھائیوں، نماز اللہ نے فرض رکھی ہے، یہ کسی کو معاف نہیں رکھی اللہ نے. کوئی کسی کو نماز معاف نہیں، صرف ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو نماز معاف ہے جن کے ماہانہ کے جو ہے پردے کی باتیں ہیں، تو کچھ دن رہتے ہیں خواتین کے، تو ان دنوں میں ان کو نماز معاف ہوتی ہے. باقی کسی کو نماز معاف نہیں ہے. روزے تو ان کو بھی معاف نہیں ہے. اگر ان کے وہ ایام آ جائیں، ایام مخصوص، اور رمضان شریف چل رہا ہے، تو وہ روزوں کو مؤخر کر کے شوال کے مہینے میں رکھنا ہے. روزے ان کو معاف نہیں ہے، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. رمضان کے فرض روزے وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے. لیکن آج رمضان آ رہا ہے، آج مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں روزے چھوڑ کر پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے. کہتا ہے ہمارا سیزن آ گیا سر، رات بھر نائٹ کرنا ہے، کپڑے سینا ہے. کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، پھل فروٹ، کوئی ترکاری، کوئی گوشت، کوئی دودھ، کوئی سیرا کپڑے، کوئی کپڑے بیچ رہا. کیا کرنا ہے؟ عید کی تیاری، عید کو کپڑے پہننا ہے. عید، بھائی عید کی نماز، یہ نماز واجب فرض نہیں، عید کی نماز واجب، 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے، جتنا روز کھاتے ہیں اتنا ہی کھانا کھائیں گے. عید کا دن تو کیا کریں گے؟ عید کے دن آخر اتنا عید کا دن، اگر کس کے پاس کپڑے نہ ہو تو کیا اس کو عید نہیں ہوتی؟ اگر وہ اپنے کپڑوں کو دھو لے، دھو کے اگر نماز پڑھ لے، اگر عید نہیں ہوگی. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ ہیں، بنو امیہ کے خلیفہ ہیں. چاند رات ہے، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی، لیکن بابا جان صبح میں عید ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم کل کپڑے کون سے کپڑے پہنے؟ پرانے کپڑے ہمارے پاس. اور ہماری سہیلیاں، ان کے پاس اچھے اچھے لباس ہیں، اور کل ہم کو تانا دیں گے کہ تم تو امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور یہ پرانے کپڑے پہن عید کے دن، تو ہم کو تانا دیں گے، ہم کو بھی نئے کپڑے ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ پرانے جو کپڑے ہیں تو دھو لو، سوکھ جائیں گے رات میں، صبح میں پہن لینا. بولے کہ نہیں، ہم کو نئے کپڑے ہونا، ہماری پوری سہیلیاں نئے کپڑے پہن رہی، ہم کو بھی نئے کپڑے ہونا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. ایک چٹھی لکھی، آپ نے لکھی اپنے جو ٹریجرر ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ٹریجرر، ان کے پاس کیشیئر، حکومت کا کیشیئر، ٹریجرر، خزانچی، اس کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہے. خزانچی کو آپ نے خط لکھا، چٹھی پہ لکھ کے بھیجا کہ میری جو ہر مہینہ تنخواہ ہے، عید کا موقع ہے، میری تنخواہ ایڈوانس دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ. ایسا نہیں کہ میرا جیسے جا کے جتنا چاہے لے لو، نہیں، آپ نے ایک تنخواہ مقرر کر دی، بس اتنے لینا نہیں. ٹریجر سے تنخواہ مانگی آپ نے، خزانچی ان کے انڈر میں کام کرتا، اس سے آپ بول رہے کہ ایڈوانس دے دو 1 مہینے کی سیلری. خزانچی کو پڑھا، وہ بھی ان کی تربیت یافتہ تھا، اس نے اور چٹھی لی، لکھ دیا، لے آ کے دے دو. اچھا ٹھیک ہے، صاحب لے آ کے بول کے پڑھے. یعنی کہا وعلیکم السلام، کھاوا ہے، اے امیر المومنین، آپ 1 مہینے کا ایڈوانس مانگ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے یہ ایڈوانس لینے کے بعد 1 مہینہ آپ کام کریں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی؟ اتنے عرصے میں آپ کو یقین ہے موت نہیں آئے گی؟ جیسے آپ نے پڑھا، ایڈوانس لے لیا اگر، اور کل کی دن موت آ گئی تو پھر اللہ کے بارے میں کیا جانا ہوتا ہے؟ ایڈوانس لے کے مارا، یہ تو مسلمانوں کا مان لے کر میں خبر میں اتر رہا ہوں، ایڈوانس لینا میرے لیے خطرہ ہوتا ہوں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا، بولے کہ ہاں بالکل صحیح کہا کہ اگر میں مر گیا تو پھر یہ میرے اوپر وبال، میری خبر میں وبال آئے گا، میدان محشر میں وبال ہے میرے لیے یہ تو. لیکن ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے. اور لے آ کے کہا خادم سے، لے آ کے دے دو ان کو، خزانچی کو بول دو کہ مجھے ایڈوانس نہیں چاہیے. پھر اپنی بچوں کو بلایا، بلا کے فرمایا کہ بیٹیوں، کہ میں نے تم کو ایسی تعلیم و تربیت دی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم چلو، اور تم اپنے پہلے کے پرانے کپڑوں کو دھو کر پہن لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا. تو ان کی بیٹیوں نے کہا بابا جان ایسا آپ کہتے تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور. انہیں ایسے کپڑے پہن کے نکالے. ہمارے پاس پورا رمضان کا مہینہ صرف عید کی تیاری میں رہنا ہے. پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، کپڑے پہن کے کیسے بھی کپڑے پہنو، نماز تو وہی پڑھنا ہے، کھانا گھر میں جو بھی بنا وہی کھانا. آخر ہوتا کیا سمجھ نہیں آتا اتنے دن؟
गया, उसके सारे गुनाह माफ हो गए, उसकी ईद का दिन है वो, कहे जबरदस्त कपड़े पहन लिए तो क्या होगा भाई, उसका भी हिसाब देना चाहिए। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई, फारूक आज़म सामने थे, एक बाग में थे सरकार, ठंडा पानी है, बाग के ताज़े खजूर है, जो साहबी के बाग में सरकार तशरीफ ले गए, उन्होंने खुश हुए, मेरे बाग में सरकार की आमद हुई, बेहतरीन खजूर ले जाकर हुजूर की बारगाह में पेश किए, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाग के खजूर है और ये ठंडा पानी है। फारूक आज़म भी बहुत मुनावर फरमा रहे थे। जैसे सरकार ने इस आयत का जिक्र किया तो फारूक आज़म ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो खजूर है, ये ठंडा पानी जो सामने ला के रखे, तो क्या इसके बारे में अल्लाह ताला पूछेगा? हाँ ऐ उमर, अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में भी सवाल करेगा कि ये खजूर और ये ठंडा पानी तुमने पिया और पीने के बाद क्या इसका हक अदा किया या इसका हक ज़ाय किया, इसके बारे में सवाल होगा। खजूर पानी एक सादी मजा है। आज के हिसाब से इफ्तार के टाइम पर खजूर आ गए, पानी आ गया, तो बता रहे हाँ भाई खजूर है, पी लो, खा लो, फिर पानी है, पी लो, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लो। अब और अगर फ्रूट्स वगैरह है, अरे बहुत अच्छा मिलाओ है, वो भी आदमी खा लेता है, लेकिन कम अज़ कम खजूर पानी है तो आदमी होता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खजूर से इफ्तार कर लिया। कुछ भी नहीं था इफ्तार में, कुछ नहीं था, फल फ्रूट समोसे शरबत आता कुछ भी नहीं था, खाली खजूर से इफ्तार कर लिया, पानी पिया, भूख लग रही है मेरे को, मैंने उसको बहुत कम समझ रहा हूँ, खजूर से इफ्तार कर लिया साहब, कुछ भी नहीं था, एक खजूर था। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि क़यामत के सवाल होगा उसके बारे में, तो जवाब क्या देंगे कि वो खाने के वक्त का जवाब क्या है? अल्लाह की कोई नेमत इस्तेमाल की तो जो जिस्म में तमन्नाई ताकत आई, अब उस ताकत का इस्तेमाल क्या है? अल्लाह की इबादत करना। ताकत आई जिस्म में, नमाज पढ़ने की ताकत आ गई, तरावी में ठहरने की ताकत आ गई, खाना खा लिए ताकत आ गई, अब क्या करना है? अब होटल में जाके बैठना नहीं, अब तरावी पढ़ना है मस्जिद में, ताकत आई ना, अब तरावी पढ़ो, अल्लाह ने ताकत दी, आगे तरावी में ठहरो, अब आप हक अदा कर रहे हैं। खाना जो खाया, शुक्रिया क्या है? ज़बान से भी बोलना कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाए अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, कि ऐ अल्लाह तूने मुझे खिलाया पिलाया, तूने मुझे मुसलमानों में से किया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे खिला दिया पिला दिया, मुसलमान बना दिया मुझे, मुसलमान हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मौला तेरा लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ज़बानी बोल रहा है, करना भी क्या है? अब वो जिस्म में ताकत आई, अब वो ताकत से जाके लोगों को मारना तोड़ना नहीं है, झगड़े नहीं करना है। लोग खाते झगड़े करते हैं, पेट में पड़ा दाना बोलते देखिए, उसके बाद आदमी क्या करता है? बताना पड़ जाता, उससे लड़ना, उसको ये बोलना, इसको ये बोलना नहीं, बल्कि जब आपके पेट में दाना आया, खाना पेट में आ गया, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला से की रिज़ा वाले काम, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तो अल्लाह ने मौका दिया है, वक्त दिया है, ऐसा ना हो कि मौत आ गई तो फिर खबर में चला जाऊंगा, वक्त नहीं मिलेगा, चलो अल्लाह ने ताकत दी है, कुरान खोल के पढ़ूंगा, तर्जुमा पढ़ लूंगा, इसका क्या लिखा अल्लाह ने मेरे लिए, क्या मुझे करना है। तो ये है इसकी असल में शुक्रगुजारी। और फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे अल्लाह तुम्हें और देगा, और देगा। बोले क्या है भाई, नहीं नाशुक्री के अल्फाज हमारे मुसलमानों में ज़बान पे पहले नाशुक्री के अल्फाज, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, ना ना, ये बहुत बड़ी नाशुक्री अल्लाह ताला। और नाशुक्रा जो होता है उसकी नेमतें और अल्लाह छीन लेता है। 100 नेमतें थी, नाशुक्री करे 99, 98, 97, 96, 95, 90, 85, 80 होते होते पूरी नील हो जाती, कुछ भी नहीं रहता उसके पास। और वही जिसके पास कुछ भी नहीं है, 0/0, कुछ भी नहीं है उसके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा हो, बोलने को आराम हो। कई लोग ऐसे बोल नहीं सकते, बोलने की ताकत दी अल्लाह, ज़बान दिया अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह एक नेमत में इजाफा फरमा देता है, बंदे को बता दे जब नेमत में इजाफा हो गया,
زبان پہ الحمدللہ. ارے بھائی تمہارے کہنے کیا ہے؟ اس نے دیکھو اس کی کار ہے، اس کی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہمارے میں تو کچھ بھی نہیں نام ہے. ارے نہیں بھائی الحمدللہ اللہ بہت دیا، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. ارے تمہیں کو فلاں بیماری ہو گئی نا، ارے وہ بیماری کچھ نہیں الحمدللہ. اور ہمت نظام لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، کہ تیرے رب کا عذاب بہت شدید ہے. ناشکری نہیں، شکر گزاری، ہر حال میں شکر گزاری. اے اللہ تیرا شکر. زبان پہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. زبان پہ ہر دم الحمدللہ، کچھ بھی الحمدللہ بولتے چلے جائیے، خود بخود اضافہ شروع ہو جاتا ہے. ارے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، ارے نہیں بولنا نہیں آتا. لوگوں کو اپنے مال کے بارے میں، اس کے بارے میں بولے تو لوگ نظر لگا دیتے، یہ ہو جاتا. ہمیشہ پریشانیاں سنانا، ہر ایک کو پریشانی سنانا. آج کل لوگوں کا ماحول بن گیا، پریشانی سناؤ. ارے بہت پریشان ہو گئے، کاروبار میں لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار ہی ختم ہو گیا صاحب، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. کھانے کو کھانا نہیں، ایسی حالت ہوئی میری جب پیسہ کچھ بھی نہیں رہتا. ماشاء اللہ چلتا رہتا سب. یہ ناشکری کے الفاظ اور اللہ کو یہ سب واپس ہے. آپ بولیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کھلا رہا پلا رہا الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں 5 وقت نماز کا پابند ہوں، یہ سب سے بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں. میں اللہ نے نمازی بنایا، ورنہ بے نمازی بہت کرے دنیا کے اندر. اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے کہ نمازی ہوں، ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں الحمدللہ. یہ شکر گزاری جو ہے یہ انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتی ہے، اور اس کا کاروبار بڑھتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سے نوازتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، بیماریاں خود بخود دور. اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو بیڑا ہی پار ہے اس کا. اور اگر ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کو جو ہے پوری دنیا مل کر، بڑے بڑے مالدار بھی مل کر اس کو اوپر لانا چاہے نہیں لا سکتے. سب کا پیسہ ڈبا دے گا، اوپر آئے گا نہیں. لوگ چھوڑ دیں گے، ارے یار یہ تو بڑا بیکار آدمی ہے، تو اس کو لاکھوں کروڑوں بھی دو نا، یہ بھی نقصان کر لیتا اپنا، اس کو چھوڑی دو بس، سب چھوڑ کے ہو جاتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو ترقی دینا نہیں چاہ رہا. کیوں؟ یہ ناشکرا ہے، شکر ہی نہیں کرتا اللہ کا. اور اللہ نے واضح فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو اور دوں گا. مولا تعالیٰ فرمایا اور دوں گا. اب اس کے زبان پہ ناشکری، تو نعمتیں بڑھانے کا آسان نسخہ اللہ ہی نے دیا ہو. کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. ایسا نہیں کہ خالی زبان سے بول رہی، دل میں ہے کیا بہت تکلیف ہو، لیکن اب کیا کرتے؟ بولو الحمدللہ بولو بھائی. دل میں دل ماننا نہیں، اندر سے دل میں بہت پریشان ہوں، لیکن اب بولے تو اچھا نہیں نا. بولا الحمدللہ بولنا زبان سے، اندر سے ناشکری ہوئی. اللہ تعالیٰ کو دلوں کو دیکھنے والا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. آپ بول رہے ہیں دل میں رکھے ہوئے تو کچھ کا دھوکہ میرے ساتھ، اپنے کو دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. انسانوں کو دھوکہ نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے واسطے اگر آپ پریشانی میں ہوں تو بھی الحمدللہ بول رہا ہوں. دیکھو اس کو معلوم ہو جانا میں اتنا پریشان ہوں پھر بھی الحمدللہ بول رہا ہوں. دیکھیں ایسا ہوں میں، ایسا بتانے کے واسطے بولے اور اندر اندر ہو رہی یار ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ ناشکری ہے، یہ چھپی بھی ناشکری ہے، یہ منافقت والی ناشکری ہے. ایک تو کھلی ناشکری ہوتی، ایک منافقت والی ناشکری. زبان سے بولنا الحمدللہ الحمدللہ اور دل میں بولنا کڑنا دل میں، یار کیا ہے اللہ ایسا کر دیا، ایسا کرا، میں تو نماز پڑھ کے بھی آیا. دیکھو وہ دیکھو نماز بھی نہ پڑھا اس کو اللہ اتنا دے رہا ہے، میں تو نہیں میرے پاس نہیں. اب بولتے نا اپنی زبان سے نہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کل حال بھائی الحمدللہ اچھا ہوں اچھا ہوں. دوسرا جو نیند میں ہے جو منہ میں بھی آ رہا میں زبان پہ نہیں کر رہا الحمدللہ الحمدللہ. ایسا کئی لوگ ایسا نہیں کرتے تو یہ بیکار ہو جاتا. زبان اور دل بالکل یکساں ہو، جو زبان پہ ہے وہ دل میں، دل میں وہ زبان پہ. اللہ زبان سے بھی یاد نہ، بے شک میں تیرے ہر فیصلے پر شکر گزار ہوں. الحمدللہ تو جس حال میں رکھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ. دل بھی بولے الحمدللہ، زبان بولے الحمدللہ. مولا تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو غریب رکھ کر آزماتا، کسی کو مالدار بنا کے آزماتا اللہ تعالیٰ کہ غربت میں کیا بول رہا ہے اور مالداری میں بندہ کیا بول رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. ہم سمجھتے ہیں یار اللہ میں کیا کر رہا، میں اتنا کیوں پریشان ہوں. نہیں بھیا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کامیاب ہونا ہے. اور سب سے بڑی آزمائش تو انبیاء کو آتی ہے. جتنا مقام بلند
اتنی آزمائش سخت. امام حسین کی آزمائش اللہ اکبر. ایسی آزمائش سرکار سکھتے امام حسین کی آزمائش اللہ اکبر. کون ایسی آزمائش میں اتر سکتا میرے بھائی؟ خالی وہ واقعہ ہم پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتے, وہ رکنا پڑتا, سن نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیسا ہوا امام حسین, کیسا دیکھیے کیسا برداشت کرے امام حسین کی تکلیف کیسا صحیح ہوں گے. اللہ ہماری تو بس کی بات ہی نہیں ہے. آل رسول کا کام آل رسول کر دیے, اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو ان کا مقام جیسا ہے اللہ ویسے ان کو آزماتا بھی ہے, انبیاء کو بھی آزماتا ہے ان کے مقام مرتبے کے مطابق. اور امام الانبیاء کا مقام سب سے بلند ہے, تو اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کی جو آزمائش ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. ہمارے آقا علیہ السلام پیٹ پر پتھر بھی باندھ کر غزوہ خندق میں خندق کھودتے رہے آقا علیہ السلام. جبکہ آقا چاہیں نماز میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, صحابہ پیچھے ڈرے ہوئے, سرکار ہاتھ آگے بڑھا, پیچھے کبھی صحابہ کی نظر پڑ گئی نماز میں, ارے سرکار نماز میں ہاتھ آگے بڑھا کہ پیچھے کھینچ دی. سلام پھرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ نماز میں تھا, جنت میرے سامنے آ گئی, جنت کی نعمتیں دیکھ رہا تھا, انگور کا خوشہ نظر آ گیا, تو چاہا کہ تمہارے لیے توڑ لوں, چاہا کہ تمہارے لیے انگور کا خوشہ توڑ کے لا لوں دنیا میں, لیکن پھر ہاتھ پیچھے کھینچ دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جنت کا پھل میں تمہارے لیے لاؤں اور پھر وہ دنیا میں کبھی ختم نہ ہو, کیونکہ جنت کا کوئی پھل کوئی نعمت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. نعمت جنت کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوتی, اور تم قیامت تک کھاتے رہو اور لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں گے, ارے یہ تو جنت سے آئے انگور ہے, چلو یہ کھا لو بھائی, اسلام سچا ہے, انگور جنت سے آئے سو ہے, اور کیا پکا اس کا یہ دیکھو ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ جنت کا پھل دیکھ کر اگر لوگ اسلام قبول کریں گے تو یہ نہیں, بلکہ یہ جو ہے غیب پر ایمان آنا ہے, بن دیکھے اللہ کو بغیر دیکھے, بن دیکھے مانا ہے. تو نعمت وغیرہ دیکھیں تو پھر ایمان لانے کا کیا ہے. تو سرکار اسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ چھوڑ پیچھے, تو سرکار تو وہ ہے ہاتھ آگے بڑھائے تو جنت کے انگور کے خوشے لے لے, لیکن آپ علیہ السلام خندق کے جنگ کے موقع پر غزوہ احزاب, قرآن میں احزاب کا ذکر ہے, سورہ احزاب ہے, یہ وہی خندق کا ذکر ہے اس کے اندر پورا. تو سرکار پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے, صحابہ ایک ایک پتھر باندھ لیے. سرکار کو اور زیادہ بھوک کی شدت ہے, کئی دن سے کھانا نہیں, سرکار 2 پتھر باندھ لیے, ساتھ بیلٹ باندھ لیتے لوگ, پیٹ پہ بیلٹ باندھتے, کیوں ٹائٹ ہو گئی, بھوک محسوس نہ ہو, بیلٹ باندھ لیے. اس زمانے میں بیلٹ تو نہیں, پتھر باندھ کرتے, پتھر لے کے باندھ لیتے, بھوک محسوس نہ ہو, بھوک کی شدت محسوس نہ ہو. تو 2 پتھر سرکار اپنے شکم تن پر باندھتے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آج خندق کھود رہے ہیں, کل ہمارے لیے جنت ہے, کل ہمارے لیے جنت ہے. تو سرکار کی تعلیم یہی ہے کہ دنیا میں مشکلیں مصیبتیں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, صبر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا اللہ کی رحمت سے جب داخل جنت ہوگا تو وہاں پر عزت کے ساتھ, عزت کی روزی بھی ملے گی جنت میں, عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا, اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی بیمار نہیں پڑے گا, اور ہمیشہ 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 جس کی کوئی گنتی نہیں ہے, گنتیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن جنت سے واپس باہر نہیں آئے گا. اور جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا, کافر مر گیا, یہودی نصرانی مر گیا, صدیاں گزر جائیں گی, جہنم سے نکلے گا نہیں, ہمیشہ اس کا وہی ٹھکانا. تو کیا ہم شکر ادا نہ کریں اللہ کا کہ اللہ نے مسلمان بنایا, ایمان والا بنایا, اگرچہ کہ تھوڑی بہت غربت تنگدستی ہے, کچھ پریشانیاں ہیں, کچھ بیماریاں ہیں, مشکلات ہیں, لیکن کھانا تو مل رہا ہے, پانی بھی مل رہا ہے, ایسا پانی ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ایسا پانی نصیب نہیں تھا, آج فریج پر سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, نرم گدوں پہ سو رہے ہیں. آج سیکنڈ سے پوری دنیا کی کیفیت معلوم ہو رہی, موبائل میں دیکھ کر پورا وہاں کیا ہو رہا سب معلوم ہو رہا.
پہلے بادشاہ کو معلوم کرنا تو قاصد آتا تھا کئی دنوں تک گھوڑوں پہ سفر کر کر کے، چٹھی نہ آتا تو معلوم ہوتا تھا کہ ہاں ایسا ہوا، پھر یہ پیغام وہاں پہنچانا ہے تو پھر کئی دن تک وہ قاصد گھوڑے پہ دوڑتا دوڑتا کئی دن تک پہنچتا. یہاں پہ یوں فون پہ خالی میسج ڈالا تو 1 سیکنڈ میں میسج یہاں سے امریکہ پہنچا رہا، ود ان سیکنڈس پیغام پہنچ رہا. اتنی آرام کا زندگی کر دیا اللہ تعالیٰ، پھر بھی ہماری زبانوں پہ ناشکری ناشکری ناشکری. تو یہ ناشکری لے ڈوبنے والی ہے، اور کوئی ڈوبنے والا ڈبانے والا نہیں ہے. ہماری خود کی ناشکری ہم کو ڈبا رہی ہے، اور ہم نکلنا چاہتے ہیں اس پریشانی سے، آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. شکر گزاری کیا ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال، آنکھوں کا شکر ادا کرنا. زبان کا صحیح استعمال، زبان کی شکر گزاری. کانوں کا صحیح استعمال، اس سے گانے نہیں سننا ہے، غیبتیں نہیں سننا ہے. صحیح استعمال کیا ہے؟ قرآن سننا، حدیث سننا، اور سرکار کی ثنا خوانی سننا. ہاتھوں کا استعمال، جوئے کے تاش کے پتے یہ ہاتھ میں نہ آئے، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں نہ آئے، ہتھیار وغیرہ ہاتھ میں نہ آئے. کسی کا مرڈر کر دے رہے جا کر، کسی کو مار دے رہے، نہیں. یہ ہاتھ قرآن پڑھنے پکڑنے کے لیے ہاتھ. غریب اور مسکین اور یتیم کا سہارا ہے یہ ہاتھ. نہ کہ مسلمانوں کو سے مارے تو چیز کر لیا وہ موٹا فلائٹ میں مار رہا ہے تو لوگ جو ہے خدا خود کر رہا مار کے لوگوں کو. تو یہ ہاتھ اور یہ زبان، ہاتھ سے کسی کو مارا، تلوار سے کسی کو مارا تو وہ گھاؤ بھر جاتا. زبان کا گھاؤ تلوار کے وار سے بھی بھاری ہوتا ہے. ایسے لوگ الفاظ بولتے ہیں کہ لوگوں کے دل چھنی ہو جاتے ہیں، ایسے زبان کا استعمال کرتے لوگ. تو یہ چیزوں کا صحیح استعمال یہ اللہ کی شکر ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے درود پاک کے سیدھے پورے پڑھ لیتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے